أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم العنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ہا تنبیہ کی ہے. ہا کا لفظ جیسے اردو میں کہتے ہیں ارے اڑے، یہ بھی دو قراءتیں ہیں نا، ایک را کی ہے ایک اڑا کی ہے. ارے اڑے، ہا سنو، یاد رکھو، انتم تم ہو، الائی محبت کرتے ہو. ہاں یاد رکھو، انتم لوگو تم ہو مسلمانوں، کیا کرتے ہو؟ الائی محبت کرتے ہو، تعلق رکھتے ہو، دوست بنتے ہو. تحبونہم اور تم ان سے محبت رکھتے ہو، یہودیوں سے. تم اتنے سادہ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو. ولا یحبونکم اور وہ تو تم سے محبت نہیں رکھتے، وہ تو تمہارا بھروسہ نہیں کرتے. وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو بالکتاب کلہ ہی تمام کتاب پر. تمام کتاب سے مطلب یہ کہ تمام کتابوں پر. کتاب اس میں جنس میں آ گیا نا. اللہ نے فرمایا تم ایسے ہو کہ تم انہیں دوست رکھ لیتے ہو، وہ کوئی محبت نہیں کرتے. کہ اس دھوکے میں غرے میں نہ مارے جانا کہ تم بھی ان کے محبوب بن گئے ہو. اور تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم تمام کتابوں کو مانتے ہو اور اس کے برعکس وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، وہ قرآن کو نہیں مانتے، جبکہ تم ان کی کتابوں کی تصدیق کرتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب ملاقات کرتے ہیں تم سے، قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہا ہوتے ہیں، عَضُّوا غصے کے مارے کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الانامل اپنی انگلیوں کو منہ میں چباتے ہیں. اپنی انگلیوں کو اکیلے ہوتے ہیں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں تم پر انگلیاں، من الغیظ غصے کے مارے، دشمنی سے، دشمنی کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں منہ میں دے کے کہ کسی طرح ان مسلمانوں کا کچھ کیا جائے، کسی طرح انہیں برباد کیا جائے، کسی طرح انہیں ختم کیا جائے. اللہ نے کہا جب تنہا ہوتے ہیں. اور یہ اللہ نے اس دور کی بات بیان کی ہے جب یہودیوں کا مسلمانوں پر غلبہ نہیں تھا، کچھ کر نہیں سکتے تھے. اور ہم تو اس دور میں ہیں جب یہ کچھ کر سکتے ہیں بظاہر. اللہ نے فرمایا ہے تنہا ہوتے ہیں تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ تمہارے خلاف دشمنی میں کہتے ہیں، انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں کہ کچھ بن نہیں سکتا. کس طرح؟ عض عربی میں یہ جو عضو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ کسی انسان کو شدید غصہ آ جائے اور وہ اپنے شدید غصے کو نافذ نہ کر سکے. تو غصہ تو آتا ہے شدید، نافذ نہیں کر سکتے. قل موتوا بغیظکم تم کو مرو اپنی غصے کی آگ میں جل کے. آپ نے کہیے مرو، جیسے کہتے ہیں جاؤ جہنم میں، مرو اپنے غصے کی آگ میں. تمہارے غصے کی وجہ سے اللہ کا فضل ہم پہ ہونا چھوٹ جائے، یہ نہیں ہوگا. ان اللہ علیم بذات الصدور اور اللہ خوب باخبر ہے بذات الصدور سینے کی بات سے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے کہ جیوں کی بات سے. صدور صدر کی جمع ہے نا، صدر کہتے ہیں سینے کو، تو عام طور پہ بھید، سینے کا بھید ایسے کہلاتا ہے نا، تو اس لیے انہوں نے صدور کا ترجمہ کیا ہے جیوں، جیوں کی بات. سمجھتے ہو؟ جی، دل، نفس، ضمیر، ان سارے معنی میں آتا ہے. تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ بذات الصدور اللہ کو معلوم ہے جیوں کی بات.